بادشاہی میں آفتاب کی مانند چمکیں گے، جس کے کان ہوں وہ سن لے، جس کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں جس کے کان ہوں وہ سن لے۔ اس وقت راست باز اپنے باپ کی بادشاہی میں آفتاب کی مانند چمکیں گے، جس کے کان ہوں وہ سن لے۔ راست باز صرف انبیاء علیہ السلام ہے، راست باز صرف انبیاء علیہ السلام ہے۔ تشریح قیامت کے دن پرہیزگار لوگ، راست باز لوگ اپنے باپ کی بادشاہی میں آفتاب کی مانند چمکیں گے، اپنے باپ کی بادشاہی میں اپنے باپ آفتاب کی مانند چمکیں گے، اپنے باپ آفتاب کی مانند چمکیں گے۔ قیامت کے دن دو سورج نہیں ہوں گے، قیامت کے دن دو سورج نہیں ہوں گے، ایک راست باز آفتاب کی مانند چمکے گا اور ایک سورج چمکے گا، ایک سورج چمکے گا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ راست باز سب قیامت کے دن آفتاب میں چلے جائیں گے، آفتاب میں چلے جائیں گے۔ جیسا آفتاب کا رنگ ہوگا ویسا ہی راست بازوں کا رنگ ہوگا۔ قیامت کے دن راست باز اپنے باپ جنت کی بادشاہی میں جنت کی مانند چمکے گا۔ قیامت کے دن راست باز اپنے باپ عرش عظیم کی بادشاہی میں عرش عظیم کی مانند چمکیں گے۔ قیامت کے دن راست باز اپنے باپ کرسی کی بادشاہی میں کرسی کی مانند چمکیں گے۔ مطلب سارے اسی انسانوں اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا، یہ ساری چیزاں یہ ہے وہ سب راست باز مطلب انبیاء علیہ السلام عطا فرمائے گا، ساری نہیں گل۔ قیامت کے دن راست باز اپنے باپ مسجد اقصیٰ کی بادشاہی میں مسجد اقصیٰ کی مانند چمکیں گے۔ قیامت کے دن راست باز اپنے باپ بیت المعمور کی بادشاہی میں بیت المعمور کی مانند چمکیں گے۔ قیامت کے دن راست باز اپنے، کیونکہ ساری کچھ چیزیں میں دوبارہ پھر اس بات کر رہا ہے کوئی چیز دوبارہ کر رہا ہے کوئی کو کٹ نہ جائے۔ قیامت کے دن راست باز اپنے باپ لوح محفوظ کی بادشاہی میں لوح محفوظ کی مانند چمکیں گے۔ لوح محفوظ بھی باپ ہے، مطلب ہے باپ کا نام اس والے ہے۔ قیامت کے دن راست باز اپنے باپ علیین کی بادشاہی میں علیین کی مانند چمکیں گے۔ قیامت کے دن راست باز اپنے باپ دارالسلام کی بادشاہی میں دارالسلام کی مانند چمکیں گے۔ قیامت کے دن راست باز اپنے باپ مقام محمود کی بادشاہی میں مقام محمود کی مانند چمکیں گے، کیونکہ یہ سب ہمارے لیے ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا کرنے ہیں۔ قیامت کے دن راست باز اپنے باپ مکان علیہ کی بادشاہی میں مکان علیہ کی مانند چمکیں گے۔ قیامت کے دن راست باز اپنے باپ لولا کی بادشاہی میں لولا کی مانند چمکیں گے۔ قیامت کے دن راست باز اپنے باپ طارق ستارہ کی بادشاہی میں طارق ستارہ کی مانند چمکیں گے۔ قیامت کے دن راست باز اپنے باپ النجم الثاقب کی بادشاہی میں النجم الثاقب کی مانند چمکیں گے۔ قیامت کے دن چمکی ہوئی بھی چمکیں گے، سارے نہ چمکی ہوئی ہے، سارے چمکیلی شہید قیامت کی مانند چمکیں گے۔ قیامت کے دن راست باز اپنے باپ نور علی نور کی بادشاہی میں نور علی نور کی مانند چمکیں گے۔ یہ چمک تو پیچھے سارے نہ چمک آ رہی ہے، یہ سارے کی کوشش ہے، سارے میں چمک موجود ہے۔ قیامت کے دن راست باز اپنے باپ کوکب الدرین کی بادشاہی میں کوکب الدرین کی مانند چمکیں گے۔ قیامت کے دن راست باز اپنے باپ آیات الکبریٰ کی مانند آیات الکبریٰ کی بادشاہی میں آیات الکبریٰ کی مانند چمکیں گے۔ قیامت کے دن راست باز اپنے باپ حاضہ اکبر کی بادشاہی میں حاضہ اکبر کی مانند چمکیں گے۔ قیامت کے دن راست باز کتاب مبین کی بادشاہی میں کتاب مبین کی مانند چمکیں گے۔ قیامت کے دن راست باز اپنے باپ امام مبین کی بادشاہی میں امام مبین کی مانند چمکیں گے۔ راست باز قیامت کے بعد دن راست باز اپنے باپ ام الکتاب کی بادشاہی میں ام الکتاب کی مانند چمکیں گے۔ قیامت کے دن راست باز اپنے باپ لولا کی بادشاہی میں لولا کی مانند چمکیں گے۔ بادشاہوں کے بادشاہ شہنشاہوں کے شہنشاہ کی بادشاہی میں لولا کی مانند چمکیں گے۔ قیامت کے دن راست باز اپنے باپ سراج و منیر کی بادشاہی میں سراج و منیر کی مانند چمکیں گے۔ قیامت کے دن راست باز اپنے باپ سورج کی بادشاہی میں سورج کی مانند چمکیں گے۔ قیامت کے دن راست باز اپنے باپ غیب کا وجہ ربک ذوالجلال والاکرام کی بادشاہی میں ذوالجلال والاکرام کی مانند چمکیں گے۔ قیامت کے دن راست باز اپنے باپ تبارک اسم ربک ذوالجلال والاکرام کی بادشاہی میں ذوالجلال والاکرام کی مانند چمکیں گے۔ قیامت کے دن ذوالجلال والاکرام کی مانند ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن راست باز اپنے باپ کلام کی بادشاہی میں کلام کی مانند چمکیں گے۔ قیامت کے دن راست باز اپنے باپ قرآن عظیم کی بادشاہی میں قرآن عظیم کی مانند چمکیں گے۔ یہ راست باز لوگ سب انبیاء علیہ السلام معصوم صالحین لوگ ہوں گے۔ سفارے پر ہم کون سرکار پہنچے یا آج لگے پھرتے ہیں یہ کون پہنچے؟ میں تو بتا دیا ستارہ تارک میں اس ستارہ بیت المعمور میں سورج میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے،
سب انبیاء علیہ السلام کی روح کا بعد مقام محمود میں اللہ تعالیٰ کی بڑے سکون سے بڑے آرام سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے. جب زمین و آسمان نہیں تھے سب انبیاء علیہ السلام کی روح پاک مقام محمود میں اللہ تعالیٰ کی بڑے سکون سے بڑے آرام سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے. ان کو سب کو کوئی مشقت نہ تھی. یہ سب انبیاء علیہ السلام کی روح پاک بنائی عالم سے اپنے باپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ تبارک اسم رب کا ذل جلال والاکرام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بات کرتے تھے. اگر تم نے جو انجیل مقدس میں باب باب لکھا ہے اگر تم نے جو انجیل مقدس میں جو باب لکھا ہے اس کو خدا سمجھتے لکھا اس کو خدا سمجھتے ہو تو تم لوگ ان یہودیوں کی مانند ہو جاؤ گے. تو تم لوگ ان یہودیوں کی مانند ہو جاؤ گے جنہوں نے کہہ دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کو باپ کہتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کو باپ کہتے ہیں اور اسی بات سے فتویٰ لگایا تھا کہ خدا ماحول کی چیز ہے. انہوں نے یہ چیز پتہ ہی نہیں تھی. جی ہاں صحیح. جاہلوں کی پتہ علیین کیا مقام علیہ کیا عرش کیا خداوند. بالکل صحیح. ہاں باپ کو خدا کہتے ہیں لیکن حضرت عیسیٰ کبھی بھی خداوند کریم کو باپ نہیں کہا ہے. کیونکہ جو 16 نمبر صفحہ 50 نمبر آیات کیونکہ جو کوئی میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلے وہی میرا بھائی اور میری بہن اور ماں. یہاں تشریح یہاں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کلام خدا کو باپ کہا ہے. جو کوئی اللہ تعالیٰ کے کلام پر مکمل طور پر چلتا ہے وہی میرا بھائی ہے. مکمل طور پر چلتا ہے وہی میرا بھائی ہے. کل مومنون اخوۃ کل مومنون اخوۃ کیونکہ کلام خدا سب کا باپ ہے. جو اس پر مکمل طور پر چلتا ہے جو کلام خدا پر ایمان لاتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے وہ میرا بھائی ہے میری بہن ہے میری ماں ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ میں بھی اللہ تعالیٰ کے کلام پر ایمان لاتا ہوں اور اس پر چلتا ہوں کیونکہ کلام خدا سب کا باپ ہے. سب اس کلام کی وجہ سے پیدا ہوئے. اللہ تعالیٰ نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے. اس کا کوئی جزو نہیں ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہے یہ کوئی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. کیونکہ جو آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے باپ کہا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کلام خدا کو باپ کہا ہے. جو امور کتاب سے نازل ہوتا ہے جو لوح محفوظ سے نازل ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے تخت سے نازل ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے عرش عظیم سے نازل ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے دارالسلام سے نازل ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقام محمود سے نازل ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی جنت سے نازل ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے مسجد اقصیٰ سے نازل ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے سراج منیر سے نازل ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوری سے نازل ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے لوحات سے نازل ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے علیین سے نازل ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے مکان علیہ سے نازل ہوتا ہے جو کوكب دری سے نازل ہوتا ہے جو نور علی نور سے نازل ہوتا ہے جو آیات الکبریٰ سے نازل ہوتا ہے جو النجم ثاقب سے نازل ہوتا ہے جو طارق ستارہ سے نازل ہوتا ہے جو کتاب مبین سے نازل ہوتا ہے جو امام مبین سے نازل ہوتا ہے جو قرآن عظیم سے نازل ہوتا ہے جو قرآن مبین سے نازل ہوتا ہے جو قرآن کریم سے نازل ہوتا ہے جو قرآن حکیم سے نازل ہوتا ہے جو قرآن مجید سے نازل ہوتا ہے جو عرش کریم سے نازل ہوتا ہے جو عرش مجید سے نازل ہوتا ہے جو کرسی قدرت سے نازل ہوتا ہے جو زمین و آسمان کے درمیان سے نازل ہوتا ہے جو زمینوں و آسمانوں کے درمیان سے نازل ہوتا ہے جو بیت المعمور سے نازل ہوتا ہے جو حاض اکبر سے نازل ہوتا ہے جو آفات و معرونہ علی ما یرا سے نازل ہوتا ہے جس کی طرف تم دیکھ نہیں سکتے جس کی طرف تم دیکھ نہیں سکتے اس کی طرف سے نازل ہوتا ہے. اللہم صلی اللہ یہ ایک لکھا ہوا دفتر ہے علیین. یہ ایک لکھا ہوا دفتر ہے جس پر مقرب خدا کے حاضر ہوتے ہیں جس پر مقرب خدا کے حاضر ہوتے ہیں. مقرب خدا کے بغیر اس پر کوئی حاضر نہیں ہو سکتا. مقرب خدا کے بغیر اس کو کوئی چھو نہیں سکتا. علیین یہ ایک لکھا ہوا دفتر ہے جس پر مقرب خدا کے حاضر ہوتے ہیں. مقرب خدا کے بغیر اس پر کوئی حاضر نہیں ہو سکتا. نہ اس کو کوئی ٹچ کر سکتا ہے نہ اس کو کوئی چھو سکتا ہے نہ اس کو کوئی مس کر سکتا ہے سوائے مطہرین کے. مطہر روح ہی اس کو ٹچ کر سکتی ہے. اس کو کوئی بھی مس نہیں کر سکتا. اس کے پاس صرف مطہرین روح پاک اور مقربین خدا اس کے تحری طرف سے طواف کرتے رہتے ہیں. اس کی طرف ہمیشہ دیکھتے رہتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ کی سب کلام لکھی ہوئی اس میں اللہ تعالیٰ کی سب کلام لکھی ہے. یہی کتاب حفیظ ہے. جو کتاب جو علیین کو جانتا نہیں وہ دعا کے کر سکتا میں مجھے مولا علیین میں پہنچا دیں. ایسے دعا تو مانگ دیں. جو جانتا ہی نہیں وہ کیا کرے گا. اس کا ایمان کمزور ہے وہ اس کی عقل کمزور ہے وہ اس کا علم کمزور ہے. وہ اگر دعا کرے گا تو ناقص کرے گا کیونکہ وہ اس میں سے آیا ہی نہیں. اس میں جا کیسے سکتا ہے.
جو اس میں سے آیا وہی اس میں جائے گا۔ مقرب خدا اس کے دہنی طرف سے طواف کرتے رہتے ہیں، اس کی طرف ہمیشہ دیکھتے رہتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کی سب کلام لکھی ہوئی ہے۔ یہی کتاب حفیظ ہے، یہی کتاب حفیظ ہے، یہی کتاب مقنون ہے، یہی کتاب مستور ہے، یہی کتاب اللہ ہے۔ یہ سب کی ماں اور سب کا باپ ہے، یہی سب کی ماں اور سب کا باپ ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کا اسم ہے، یہی اسم اعظم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہی اللہ تعالیٰ کا مبارک نام ہے، یہی اللہ تعالیٰ کی وجہ ہے، یہی اللہ تعالیٰ کا نفس ہے، یہی اللہ تعالیٰ کا بسم اللہ ہے، یہی اللہ تعالیٰ کا ویب کا وجہ رب کا ذوالجلال والاکرام ہے، یہی تبارک اسم رب کا ذوالجلال والاکرام ہے۔ صفحہ نمبر 30-35 بڑی آیات۔